وجہ سے نہیں کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر صفا و مروہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہاں تو رہتا ہے اور تو چلتا پھرتا ہے۔ اس شہر کی سرزمین تیرے مبارک قدموں کے بوسہ لینے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ یہ شہر کا لفظ بول کے اللہ پاک نے فرما دیا کہ محبوب اگر تو جس شہر میں بھی جس سرزمین میں بھی جائے گا وہ سرزمین اللہ کی قسم کے قابل بن جاتی ہے۔ نام نہیں لیا، اگر نام لیتے تو قسم مکہ کے ساتھ خاص ہو جاتی۔ اللہ پاک نے شہر کا لفظ فرمایا، دس سٹی، یہ شہر، کیوں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک وہاں پہ خرام ناز کا شرف اس کو حاصل ہوتا تھا۔ امام راضی کو جب پڑھیں گے اس مقام پر ہم، تو امام راضی فرماتے ہیں اللہ کریم نے ایک ایسی معدنیات میں سے چیز پیدا فرمائی ہے جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، اور ہیرا بڑا مہنگا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہیرا کروڑوں روپے کا۔ اب توجہ کے ساتھ ذرا بات سنیے گا، کروڑوں روپے کا چھوٹا سا ہیرا، وہ انگوٹھی میں لگا دیں تو انگوٹھی کروڑوں، وہ ہیرا کسی ہار میں پیرو دیں تو ہار کروڑوں کا۔ تجوری خالی ہے، کوئی چور دیکھتا بھی نہیں، نظر اٹھا کر خالی تجوری میں وہ چھوٹا سا ہیرا رکھ دیں گے، وہ تجوری کروڑوں کی بن جائے گی۔ کسی چیز کی اپنی کوئی وقعت اور ویلیو نہیں، وہ ہیرا جہاں جہاں لگتا گیا اس چیز کی قدر و منزلت کو بڑھاتا گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے کائنات میں بڑی بڑی مخلوق پیدا فرمائی پر ہیرا ایک ہی پیدا فرمایا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہیرا جہاں جاتا گیا اس جگہ کی شان کو بڑھاتا گیا۔ وہ ہیرا مکہ میں گیا تو مکہ کی شان بڑھ گئی، وہ ہیرا مدینہ میں آیا تو مدینہ کی شان بڑھ گئی، وہ ہیرا بدر کے میدان میں گیا تو بدر کا مقام بڑھ گیا، وہ ہیرا میدان احد میں تشریف لاتا ہے تو میدان احد بے مثال ہو جاتا ہے۔ وہ ہیرا جب غار ثور پر جانے کے لیے صدیق اکبر کے کندھوں پہ آتا ہے تو صدیق اکبر بے مثال ہو جاتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے اندر وہ ہیرا جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے تو مولا علی بے مثال ہو جاتے ہیں۔ وہ ہیرا جہاں 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 لگتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس مقام کو، اس ہستی کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا، اور اسی کائنات کے بے مثل اور بے مثال ہیرے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، ان کے ذکر میں برکتیں ہیں، ان کی یاد میں برکتیں ہیں۔ جس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے سارا سال برکتیں رہتی ہیں۔ رمیز بھائی آپ نے سارا سال برکتیں سمیٹنے کا آج انتظام کیا ہے، سارا سال وہاں پر رحمتیں رہتی ہیں۔ بلکہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا جائے، ذکر کرنے والے کو، کروانے والے کو، سننے والے کو، سنانے والے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے، باقی سب کچھ یہی رہ جانا ہے، اس کلمے نے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ، اور نور علی نور کا سما بنا دے گا۔ حضور کا میلاد کرنے والا، ذکر کرنے والا، مرتے وقت کلمہ نصیب، قبر میں نکیرین کے سوالوں کے صحیح جواب، اور جنت کی ٹھنڈی بہاریں اس کی قبر میں عطا کی جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب آپ یہ گارنٹی جو دے رہے ہیں یہ نماز پر کیوں نہیں دیتے؟ نماز تو فرض ہے، میلاد کی محفل سجانا فرض شریعت نہیں، فرض محبت ہے، ہماری محبت نے فرض کر رکھا ہے، اس کے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا، اس کے بغیر عاشق کا گزارا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی نماز تو فرض شریعت، گارنٹی تو آپ کو نماز پر دینی چاہیے تھی جناب مفتی صاحب، لیکن مفتی امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نماز پر میں کیسے گارنٹی دوں؟ نماز پڑھنے والے تو دو طرح ہوتے ہیں، اور شروع سے نماز پڑھنے والا عاشق بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ شروع سے آقا کریم کے پیچھے بھی عاشق نماز پڑھتے تھے، ابو بکر کی صورت میں، عمر کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، علی کی صورت میں، ابو ہریرہ کی صورت میں، عبداللہ ابن عباس کی صورت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور منافق بھی نماز پڑھتے تھے، عبداللہ بن ابی کی صورت میں، اس کے حواریوں کی صورت میں، اور نماز پڑھتے پڑھتے کوہنیاں مارتے، دیکھو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، فرش پہ بیٹھ کے عرش کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارا پتہ نہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، رخ انور موڑا اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، اللہ نے پیچھے دیکھنے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے، اور جو حرکتیں کرتے ہو باز آ جاؤ۔ پھر ایک جمعے کے موقع پر انہیں نام لے لے کر آقا کریم علیہ السلام نے بے نقاب کر دیا، مسجد سے نکال دیا کہ تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ نماز پڑھنے والا عاشق بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی مفتی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تیری نماز کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ نماز کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ مرنے کے بعد ہمیں بتائے گا۔ نماز ہوئی عاشقانہ تو ملے گا اجر، نماز ہوئی خدا نہ خواستہ منافقانہ تو ہوگی پکڑ، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں نماز پر گارنٹی نہیں دے سکتا کہ نماز پڑھنے والا عاشق بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ذکر رسول کرنے والا عاشق ہی ہوتا ہے، منافق کبھی ذکر رسول نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اور دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آقا کریم علیہ السلام نے بچپن کے 4 سال بسر کیے۔ آپ فرماتی اتنا بابرکت وجود، ہم اس اپنے ننھے شہزادے کا ہاتھ مبارک پکڑ کے پانی میں بس یوں تر کرتے کہ پانی کو حضور کی نسبت مل جاتی، لمس نصیب ہو جاتا، حضور علیہ السلام پانی کو چھو لیتے، بس پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ فرماتی ہیں وہ پانی ہم کسی بھی بیمار کو پلاتے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ بڑی برکتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی، چونکہ آج آپ نے برکتیں سمیٹنے کے لیے اس اللہ